الرحمن السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ جو معاملات اس وقت پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پاک فوج کے ساتھ جو چل رہے ہیں، جو حالات سامنے ہیں، جو نظر آ رہا ہے، جو سن رہے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے یا عمران خان صاحب کے درمیان اور فوج کے درمیان کچھ معاملات چل رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے بات چیت چل رہی ہے، جس کے بنا پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت جانے والی ہے۔ اور اس طریقے سے فوج سے جو ہے عمران خان صاحب کا پیچ اپ چل رہا ہے، یہ سب چیز چل رہی ہیں۔ تو یہ تو رہا ہے فوج کے حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا وہ بھی آپ سن رہے ہوں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑی اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اس طریقے سے جو موجودہ حکومت ہے یہ چلی جائے گی۔ یہ بھی سب چیزیں چل رہی ہیں، یہ آپ کے سامنے یہ پاکستان تحریک انصاف کی ساری جو ہے پبلسٹی ہو رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے گزشتہ سے پیوستہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب جو گرم خبریں یہی ہیں کہ جس طریقے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے ان چیف جسٹس کے جانے کے بعد جو ہے یہ چلی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اکثریت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں آ جائے گی، پھر جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے، اور یہ موجودہ حکومت یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جسے ہم نے پہلے فوج کے بارے میں بتایا کہ فوج کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کا یہی کہنا ہے۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ جو ہے فوج کے معاملات چل رہے ہیں، اور فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، یا عمران خان صاحب فوج کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دو چیزیں اسپیکولیشن مسلسل جو ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ سب چیزیں مسلسل چل رہی ہیں۔ تمام اسپیکولیشن کہہ لیں یا یہ تمام سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے بلاگرز کہہ رہے ہیں، ان کے میڈیا پرسنز کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر جو لکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب بہت جلدی ریحان ہونے والے ہیں، اور بہت جلدی جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لیں گے۔ اب آپ کو اگر یاد ہوگا کہ پچھلے زمانے میں ماضی میں جائیں تو یہی اسی قسم کے جو ہے لوگ ان کے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بلاگرز کیا کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے جب یہ رہا تھے، یعنی اس وقت تک جیل میں نہیں آئے تھے، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ کوئی مائی کا لال ہے جو ہے دکھائے ہمیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو کہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کو جو ہے گرفتار کر سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ گرفتار کر لیا۔ وہ پہلے یہ کہتے تھے کہ کوئی بھی مائی کا لال جو ہے ان کے اوپر کیسز نہیں بنا سکتا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے کیسز بنے۔ کوئی بھی مائی کا لال جو ہے ان کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹچ کیسا کیا، گولیاں بھی چلی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب گرفتار بھی ہوئے، دوڑا کے لوگ ان کو لے گئے اور وہ گرفتار ہو گئے۔ تو یہ سب چیزیں ماضی کا حصہ رہی ہیں۔ تو اب جیسے وہ ماضی کا حصہ رہی ہیں، اب اسی طریقے سے اب یہ والی چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کسی وقت بھی باہر آ سکتے ہیں، اور ان کی فوج سے بات چیت چل رہی ہے، اور کسی بھی وقت آ کے وہ بھاری اکثریت لے لیں گے، بھاری اکثریت کے ساتھ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس طریقے سے مسلسل یہ چل رہا ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب کسی وقت بھی باہر آ جائیں گے، فوج سے ان کی ڈیل ہو جائے گی، اور پھر وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، اپنی اکثریت لے لیں گے۔ اور اسی طریقے سے بین الاقوامی لوگوں کے لیے یہ پبلسائز کیا جا رہا ہے کہ جتنی بین الاقوامی جو تنظیمیں ہیں وہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتی ہیں، اور ان کا پریشر ہے، اور اس طریقے سے پریشر میں آ کے یہ موجودہ حکومت ہر صورت میں جو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑے گی، اور فوج بھی جو ہے ہر صورت میں جو ہے عمران خان صاحب سے ڈیل کرے گی، اور ہر صورت میں تو اس طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں عام پبلک کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور مسلسل پہلے بھی بناتے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اسپیکولیشن یا افواہیں مسلسل ابھی بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب بہت جلدی باہر نکلنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہر ہے کہ اکثریت ہو جائے گی پارلیمنٹ میں، وہ پارلیمنٹ میں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن جائے گے اور موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ بہت سے مبصرین ظاہر ہے کہ اس پہ تجزیے چلتے رہتے ہیں۔ ایک مبصر کا تو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فوج اور عمران خان صاحب بہت دور جو ہے فاصلے پہ ہیں، یعنی عمران خان صاحب فوج اور پاکستان تحریک انصاف دونوں بہت فاصلے پہ ہیں۔ ایسا کوئی بھی سلسلہ نہیں ہو رہا ہے کہ کسی بھی پریشر میں آ کے فوج سے مذاکرات ہو جائیں عمران خان صاحب کے، یا فوج چاہے ان سے مذاکرات کریں، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط بیانی ہے۔
अभी तक आज तक की जो इत्तला ये है कि आज तक की इत्तला में उनका कहना है कि आज तक की इत्तला में अभी तक तो यही है कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे जितनी भी अफवाहें चलें, चाहे लोग कहें कि डील हो रही है या जो भी हो रही है, लेकिन आज तक की जो इत्तला है उस पर उनका ये कहना है किसी भी सूरत में लगता नहीं है कि इमरान खान साहब को छोड़ा जाए। कल की नहीं की बात कह सकते कि कोई ऐसा मुजज़ा हो जाए जिसकी बिना पे जो है इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाए, लेकिन आज तक की जो इत्तला है उसमें और गुज़िश्ता व्यवस्था जो ताल्लुक़ात जो हालात चल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया सब बता रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्लॉगर्स बता रहे हैं या मौजूदा हुकूमत बता रही है, उससे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा है। और वैसे भी आज तक की इत्तला, उनका कहने का मकसद ये है कि अभी तक जो है किसी सूरत में ऐसा लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है उनको रिहा किया जाए, क्योंकि अभी तक जो भी ये सिलसिले चल रहे हैं उस पर कोई हतमी ना तो फैसला हुआ है, ना कोई ऐसी खबर आई है। उनकी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान फ़ौज जो है वो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में उनसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है और किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी किसी आदमी से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी कहा कि माजी में आपने देख लिया किसी भी सूरत में जो है वो डील की बातें जो है गलत साबित हुई। इमरान खान का उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की, बाकायदा रिटायर्ड जनरल्स के थ्रू भी उन्होंने कोशिश की कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए। इसके अलावा प्रेसिडेंट अलवी साहब जो हैं उनके थ्रू भी बहुत कोशिश की गई कि वो जो है किसी सूरत में जो है आर्मी चीफ से इमरान खान साहब की बातचीत हो जाए, कोई मुलाकात हो जाए। इसी तरह से और बहुत सारे लोगों से बाकायदा ये भी कहा गया कि कम से कम कुछ नहीं तो टेलीफोन पे बात कर ली जाए। तो वो आपके सामने सारी खबरें पहले ये चलती रही हैं और पहले भी इसका कोई हासिल नहीं निकला है। तो लोगों का ये कहना है जैसे पहले ये अफवाहें उड़ाते थे, अब ये इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि बहुत जल्दी डील हो रही है, बहुत जल्दी जो है इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब और आर्मी चीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है दूरियां बहुत हैं आपस में। एक तरीके से अभी कोई ऐसा सिलसिला है ही नहीं, ना होने जा रहा है कि किसी भी सूरत में इमरान खान साहब की आर्मी चीफ से या पाकिस्तान फौज से कोई बात हो जाए जिसकी रूह से वो बाहर निकल आए। ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी स्पेकुलेशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ब्लॉगर्स जो हैं पहले वो इसी तरीके से कहते थे कि इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, गिरफ्तार हो गए। पहले उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई केसेस नहीं बना सकता, वो भी हो गए। और अब ये अफवाहें चल रही हैं कि इमरान खान साहब बहुत जल्दी जो है पाकिस्तान फौज से या आर्मी चीफ से जो है मुज़ाकरात करेंगे और बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आने के बाद एक बड़ी अक्सरियत के साथ वो पार्लियामेंट में आएंगे और फिर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। नाज़रीन, मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि अगर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो जाने वाली है, इमरान खान साहब आने वाले हैं, तो कोई वजह तो होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अब जो फिच की रिपोर्ट आई है उसके अंदर जो कारकर्दगी है वो 3C+ हो गई है और इसके अलावा बेहतरीन इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं। मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। इसके अलावा महंगाई भी जो है वो कम हो रही है। अभी वैसे भी स्टेट बैंक ने भी आज कह दिया है कि अब जो है 1% जो कम हो रहा है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जून तक ज़र मुबादला काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जितने हमारे ब्रादर ममालिक हैं जिसमें सऊदीया है, चीन है, UAE है और दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ जो कर्ज़ों का सिलसिला है वो भी जो है रीशेड्यूल हो रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि जब इस किस्म की ये सब तमाम हालात सामने चल रहे हैं, इंडिकेटर सारे आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो आप कोई एक वजह बनती है कि इस मौजूदा हुकूमत को बर्खास्त किया जाए। और इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि इतनी बड़ा जो इदारा ये बनाया है SIFC, जिसके सरबराह जो हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो और हुकूमत मिल के ये तमाम इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में पूरी कोशिश कर रही है, मईशत को एक डगर पे लेके आ गई है। तो किसी भी सूरत में जो है वो कैसे ये हो सकता है कि मौजूदा हुकूमत की जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है, महंगाई पे भी किसी हद तक काबू पाया जा रहा है, बल्कि स्टेट बैंक की आज की इत्तला है कि महंगाई पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इसके अलावा जो है 1% कमी भी कर दी है स्टेट बैंक ने। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि बहुत जल्दी जो है ज़र मुबादला में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। तो ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो सामने हैं। तो लोगों का ये कहना है कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्लॉगर्स कर रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत जो है वो जाने वाली है, इमरान खान साहब जो है
بہت جلدی آنے والے. تو کوئی ایک ریزن ہوتی ہے, اس ریزن کی بنا پہ جو ہے آپ اس حکومت کو فارغ کر سکتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, یہ صرف پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے نا, کس بنیاد پہ یہ بات ہو رہی ہے؟ آیا یہ کہ جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس کی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو لوگ جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اس وجہ سے ہے, یا آپ نے جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی ایک متنازع بنا دیا. اور ویسے بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے, ان مبصر کا یہ کہنا ہے کہ ابھی جو یہ آرڈر آیا ہے جس میں جیسے منصور علی شاہ بھی تھے اور اس میں چیف جسٹس بھی تھے, اس پہ ابھی تک کہاں امپلیمنٹ ہوا ہے؟ نہ تو موجودہ حکومت نے اس کو مانا ہے ابھی تک, نہ الیکشن کمیشن نے مانا ہے. تو آپ کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت چلی جائے گی اور عمران خان صاحب واپس آئیں گے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہے. ایسا ابھی تک تو آج کی تاریخ تک بالکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف سے کہ فوج سے مذاکرات ہو جائیں, آرمی چیف سے مذاکرات ہو جائیں اور اس کے تحت جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جائیں اور پھر وہ پارلیمنٹ میں آئیں اکثریت کے ساتھ اور وہ موجودہ حکومت گھر پہ چلی جائے اور یہ وزیر اعظم بن جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی ماضی میں بھی نہیں تھا, نہ حال میں ہے, نہ آگے نظر آ رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے آج کی تاریخ تک تو ہے ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے. اور ویسے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی صورت میں بھی ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ عنقریب یا آگے مستقبل میں عمران خان صاحب جو ہے رہا ہونے والے ہیں. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے آسٹریلیا تک کو اجازت دیں, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.